لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جسے تم خوب پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، جو کچھ تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جس کو یعقوب علیہ السلام نے بذات خود اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، توریت کو نازل ہونے سے پہلے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا وہ خود سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے دین میں اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اس کا دودھ بھی حرام ہے، آپ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے کہیے کہ اپنی کتاب لاؤ اور پڑھ کر کے سناؤ کہ تمہاری کتاب میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا مگر جس کو یعقوب علیہ السلام نے توریت کو نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ پر حرام قرار دیا تھا۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ توریت لے کر کے آؤ، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، اس کے بعد جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا وہ خود ظالم ہے۔ اس کے بعد جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا وہ خود ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت و مذہب کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہودی یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس یہ روئے زمین پر پہلا گھر ہے۔ یہ اعتراض تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ روئے زمین پر بیت المقدس پہلا گھر ہے، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ مکہ پہلا گھر ہے، جو مکہ میں گھر وہی پہلا گھر ہے۔ تو اسی اعتراض کا اللہ جواب دے رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے۔ مکہ میں جو گھر ہے وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں برکت ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اس گھر کے جانب استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے واسطے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس کے راستے کی اطاعت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس پر فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
جس نے کفر کیا تو اللہ تبارک و تعالی سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس پر شاہد ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اور اس میں کجی پیدا کرتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اے اہل کتاب تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اور کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ دین اصل اور سچ دین ہے اور یہ کتاب سچ اور حق پر دلالت کرنے والی کتاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی پیروی کرو تو وہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کفر میں ڈال دیں۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں دوبارہ ڈھکیل دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تم کیوں اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے اور تمہارے بیچ رسول بھی ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے بیچ میں اس کا رسول بھی موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو تھام لے وہی ہدایت کے راستے پر ہے، وہی سیدھی راہ پر ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو تھام لے مضبوطی سے پکڑ لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو وہ سیدھی راستے کی جانب اس کی رہنمائی کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو اس کا حق ڈرنے کا ہے اور تم مسلمان کی حالت ہی میں مرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو شان ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس کے مطابق تم ڈرو اور تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو خوب خوب ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو خوب خوب یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے فضل سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، حالانکہ تم سب آگ کے دہانے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تم سبوں کو نکالا۔
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی کامیاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گروہوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس دلائل آ جانے کے بعد اختلاف پیدا کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان سبوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، جس دن کچھ چہرے بالکل سفید ہوں گے اور کچھ بالکل کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اب کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے بالکل سفید ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی رحمت ہے یہ، تو وہ سب اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم، یہی حق ہے جس کو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جس کو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر کے آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے معاملات اللہ ہی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ سب آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا مطلب نقصان پہنچائے گا، وہی زبانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر یہ آپ سے قتال کریں تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔
ضربت علیہم الذلۃ وإنما ثقفوا إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت مار دی گئی ہے، ہر جگہ سے ان پر ذلت مار دی گئی ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں ہو۔ آج یہی ہے کہ وہ لوگوں کے پناہ میں اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ دو باتیں یہاں پہ کی گئی اس آیت میں، دیکھیے، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مار دی گئی ہے، ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اینما ثقفوا، ہر جگہ سے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہو یا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ یہودی اس وقت بچ سکتے ہیں یا اللہ کی پناہ سے حاصل ہو یا لوگوں کی پناہ حاصل ہو، اس وقت انہیں پوری دنیا کی پناہ حاصل ہے۔ سارے کرسچن ان کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ کی پناہ میں ہیں، پوری دنیا اس کی مدد کر رہی ہے، پوری دنیا میں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ لوگوں کی پناہ میں ہیں، اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، ان پر مسکنت بھی مار دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب ان کی نافرمانی اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی وجہ سے ہے۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، یہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، یہ اہل کتاب میں سے ہر ایک برابر نہیں ہے، مگر ان میں ایک گروہ ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر کے اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ اہل کتاب سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے جانب جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو یہ لوگ نیک ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو کچھ بھلائی میں سے یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جنہوں نے انکار کیا تو ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جو دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں تو اس ہوا کی طرح ہیں جس میں پالے ہوں، جو
ظالم قوم کے کھیت کو لگے اس کو ہلاک کر دے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر، ایسی ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں پالے ہوں، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، جو ظالم قوم کے کھیت کو لگے، فاہلکتہ، اسے ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو، تم اپنوں کو چھوڑ کر کے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، تم اپنوں کو چھوڑ کر کے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، تمہاری تباہی اور تمہارے دین میں فساد برپا کرنے کے سلسلے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ۔ تمہاری تباہی اور تمہارے دین کے بگاڑ میں، فساد میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ تم ہمیشہ مشقتی میں رہو، پریشانی میں رہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تو ان کے بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو گئے، ان کے بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو گئے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو کچھ ان کے دل میں چھپا ہوا ہے یہ اس سے بڑھ کر کے ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں کہ تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، تم ساری کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے کی وجہ سے تمہارے خلاف، غصے کی وجہ سے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو اسی حسد میں مر جاؤ، اسی حسد میں تم مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ ان کے دل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے سینوں کے راز کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ ان یہودیوں کہ مسلمانوں، تمہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے انہیں برا لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں
کہ ان کا مکر ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو احاطہ کیے ہوا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ آپ اپنے اہل و عیال سے صبح سویرے نکلے اور لوگوں کو میدان جنگ کا مورچہ کے لیے بیٹھا رہے تھے، میدان جنگ کے مورچہ کے لیے آپ تیار کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جس وقت آپ میں سے دو جماعت پست ہمتی کا ارادہ کر لیا تھا۔ واللہ ولیہما، حالانکہ ان دونوں کا ولی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کے چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد بدر میں کی تھی اور قلیل تعداد میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کو اتار کر کے؟ کہا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر کے تمہاری مدد کرے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، بھلا کیوں نہیں صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو۔ وَيَعْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اگر وہ ابھی فی الفور آ جائے، هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا، 5000 فرشتوں کے ذریعے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ مصومین، جو خاص نشان والے ہوں گے۔ وہ اگر فی الفور تمہارا دشمن تمہارے پاس آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد تھی، العزیز الحکیم، جو حکمت والا غالب ہیں۔ یہ مدد اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی جو حکمت والا غالب ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا حصہ کاٹ دے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تو وہ سب ناکام و نامراد ہو کر کے لوٹیں گے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے، وہ چاہے تو انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، وہ خود ظالم ہیں۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے انہیں عذاب دے تو وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔